ساحل سمندر پر رہنے کے اپنے ہی مزے ہیں۔ ذرا دھوپ تیز ہوئی اور گرمی میں شدت آئی تو سمندر کی جانب سے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ عبداللہ نے معمول کے مطابق چبوترے پر جانے کے لیے تیاری شروع کی تو اسے ہوا میں عجیب خوشبو اور مہک محسوس ہوئی۔ عبداللہ حیران تھا کہ ایسے پہلا تو کبھی نہیں ہوا۔ اس نے چبوترے کی جانب جیسے ہی قدم بڑھائے تو خوشبو میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چبوترے کے نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ کھلے میدان میں زردے اور پلاؤ کی بڑی بڑی دیگیں پک رہی ہیں اور جزیرے کے چار سو پھیلنے والی خوشبو اور مہک اسی زردے اور پلاؤ کی تھی۔ عبداللہ نے دیگوں کو حیرت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے قدم چبوترے کی جانب بڑھا دیے۔ اس سے پہلے کہ عبداللہ سردار سے زردے اور پلاؤ کی دیگوں کے متعلق پوچھتا، سردار نے خود ہی بتانا شروع کیا کہ گزشتہ رات اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اس نے جزیرے کے تمام لوگوں کی دعوت کی ہے۔ عبداللہ نے یہ سنا تو سردار کو مبارکباد دی اور کہا، جس طرح آج آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، اسی طرح سب سے سچی کہانی میں بھی وہ موڑ آ گیا ہے جب مسلمانوں کو سال ہر سال کی مشکلات اور آزمائشوں کے بعد عظیم الشان کامیابی نصیب ہوئی۔ وہ عظیم الشان کامیابی کیا تھی اور کیسے حاصل ہوئی؟ سردار نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور سرداران مکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کی روشنی میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ظالم سرداروں کے ساتھ ساتھ جزیرہ نما عرب کے تمام قبائل کی جانب سے 10 سال کے لیے اطمینان اور سکون کی ضمانت مل گئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو جزیرہ نما عرب سے باہر کی دنیا کے حکمرانوں اور بادشاہوں تک پہنچانے کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں ملک فارس کے بادشاہ خسرو پرویز، ملک روم کے بادشاہ ہرقل، حبشہ کے بادشاہ اسمہا، نجاشی اور مصر کے حکمران مقوقس کے خطوط بھجوائے گئے۔ حبشہ، روم اور مصر کے حکمران رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لے جانے والوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، جبکہ ملک فارس کے بادشاہ خسرو پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کر دیا اور لے جانے والے کو برا بھلا کہا۔ خط لے جانے والے نے واپس آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خسرو پرویز کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ پھر چند سال بعد دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں نے بہت تھوڑے عرصے میں ملک فارس کو فتح کر لیا اور خسرو پرویز کی ناقابل تسخیر سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ دنیا بھر کے حکمرانوں اور بادشاہوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کا سلسلہ جاری تھا، جبکہ رسوائے زمانہ یہودی قوم سازشی ذہن اور بری فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشوں میں لگی ہوئی تھی۔ جزیرہ نما عرب کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے یہودی بتدریج خیبر کے علاقے میں جمع ہو چکے تھے۔ خیبر میں انہوں نے بے شمار مضبوط قلعے بنا کر خود کو ہر بیرونی حملے سے محفوظ بنا لیا تھا۔ خیبر کا علاقہ بہت زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا، خوشحالی کا دور دورہ تھا، لیکن یہودی اپنی بری فطرت سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے نت نئی سازشوں میں مصروف تھے۔ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن طریقے سے انہیں بری حرکتوں سے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ کسی صورت باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مل کر خیبر پر چڑھائی کی اور اسے فتح کر لیا۔ خیبر کی فتح کے بعد کیا ہوا؟ تاکو نے پوچھا۔ خیبر کی فتح کے بعد کئی چھوٹے بڑے واقعات پیش آئے، لیکن سب سے اہم اور بڑا واقعہ مکہ کی فتح۔ عبداللہ نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ راکو نے بے اختیار پوچھا، کیا مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جنگ خندق اور خیبر کے بعد مسلمانوں کی شاندار کامیابیوں سے سرداران مکہ اور یہودیوں کو زور ٹوٹ گیا۔ اب ان میں مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے پہلے والا دم خم نہیں رہا تھا۔ مکہ فتح کی بنیاد حدیبیہ کا وہ معاہدہ تھا جس پر مسلمانوں نے بددلی اور مایوسی کا اظہار کیا تھا، لیکن قرآن مجید نے اسے واضح فتح قرار دیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے یہ طے پایا تھا کہ نہ قریش مکہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور نہ مسلمان قریش مکہ کے خلاف جنگ کریں گے، لیکن کفار مکہ کی جانب سے اس عہد کی پاسداری نہ کی گئی۔ سرداران مکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کس طرح کی؟ باکو نے پوچھا۔ عرب قبائل کی دشمنیوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ نسل در نسل چلتی ہیں۔ انہی قبائل میں قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو خزاعہ بھی شامل تھے۔ ان کی دشمنی سال ہر سال سے جاری تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے تعلق قائم کر لیا، جبکہ بنو بکر سرداران مکہ کے حلیف بن گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بنو بکر نے حملہ کر کے بنو خزاعہ کے کئی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس موقع پر سرداران مکہ نے بنو بکر کا ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ کے لوگوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی تو انہیں وہاں بھی نہ چھوڑا گیا۔
بنو خزاع کے لوگوں نے مدینہ جا کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور سرداران مکہ کو بھی احساس ہوا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس غلطی کی تلافی کے لیے انہوں نے اپنے بڑے سردار ابو سفیان کے ذریعے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا کہ حدیبیہ کا سمجھوتا برقرار ہے، لیکن آپ نے ابو سفیان کو کوئی جواب نہ دیا، گویا معاہدہ کامیاب نہ ہو سکا اور قائم نہ رہ پایا۔ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ تاکو نے پوچھا۔ سرداران مکہ کو معاہدہ توڑنے کی سزا دینے کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 جانثار ساتھیوں کے ساتھ مل کر مکہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور ہر طرح سے کوشش کی کہ مکہ والوں کو آپ کی آمد کی خبر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد میں کامیاب رہے۔ جب مکہ کے قریب مرز زہران کے قریب مسلمان فوج نے پڑاؤ ڈالا تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سب لوگوں کو آگ جلانے کا حکم دیا۔ ادھر ابو سفیان بدیل کے ساتھ حالات کا جائزہ لینے کے لیے مرز زہران پہنچا تو آگ کا بڑا الاؤ دیکھ کر حیران رہ گیا اور بدیل سے کہنے لگا کہ اتنی بڑی آگ میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی، یہ آگ کن لوگوں نے جلائی ہے؟ بدیل کہنے لگا لگتا ہے کہ یہ بنو خزاع کی آگ ہے، وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا بنو خزاع میں اتنی ہمت اور طاقت کہاں کہ وہ اتنی بڑی آگ روشن کر سکیں۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گفتگو سن لی اور ابو سفیان کے پاس جا کر کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور حالات کا رخ دیکھتے ہوئے ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ مکہ کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان کے قبول اسلام کے بعد باقی سرداروں نے مسلمان فوج کا مقابلہ کیا یا وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے؟ راکو نے پوچھا۔ سب سے پہلے بڑے سردار کے قبول اسلام کے بعد باقی لوگوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی جرأت اور ہمت ہی نہ تھی، اس لیے مکہ شہر جنگ اور خون ریزی کے بغیر پرامن طریقے سے فتح ہو گیا۔ اس فتح پر مسلمانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احساسات اور جذبات تھے؟ یہ سوال جزیرے کے سردار نے پوچھا تھا۔ ہمارے ہاں جب کوئی حکمران یا بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو وہاں کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے وقت اپنی سواری پر بیٹھے اس کیفیت میں مکہ داخل ہو رہے تھے کہ آپ کا سر عز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور جھکا جا رہا تھا اور 10,000 جانثاروں کا عظیم لشکر بڑی شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہا تھا۔ تاریخ ساز فتح کے اس موقع پر آپ نے اپنی جان کے دشمنوں سے انتقام لینے کی بجائے ان سب کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ آپ اپنے جانثاروں کے ساتھ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے پاک کیا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کی یہ آیت جاری تھی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے آیا ہے۔ عبداللہ نے ابھی یہ جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ جزیرے کے سردار نے تابی سے کہا رک جاؤ عبداللہ رک جاؤ۔ عبداللہ نے حیرت زدہ ہو کر سردار کی جانب دیکھا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ سردار جو چند لمحے پہلے اطمینان اور سکون سے چبوترے پر بیٹھا تھا، چبوترے پر کھڑے ہو کر جزیروں کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور اس طرح سے مخاطب ہوا، ہم سب کئی روز سے عبداللہ سے دنیا کی سب سے سچی کہانی سن رہے ہیں۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی مجھے ایسا لگا جیسے یہ کہانی صرف مجھے سنانے کے لیے بھگوان نے عبداللہ کو یہاں جزیرے میں بھیجا ہے۔ میں ساری کہانی سن کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا کا سب سے سچا مذہب اسلام ہے، اس لیے میں آج اور اسی وقت دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار اللہ پر ایمان لانے کا اعلان۔ سردار کی بات جاری تھی کہ چبوترے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے جزیرے کے تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بھی اپنے سردار کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنتے ہیں اور پروردگار اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ عبداللہ حیرت زدہ ہو کر جزیرے کے لوگوں اور سردار کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ عبداللہ ابھی اسی کیفیت میں مبتلا تھا کہ سردار نے عبداللہ کا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آج سے اس جزیرے کا سردار میں نہیں بلکہ سردار نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ساحل سمندر کی جانب سے کچھ لوگ چبوترے کی جانب آتے ہوئے دکھائی دیے۔
سب لوگوں کی نظریں آنے والوں کی جانب لگ گئیں۔ تھوڑی دیر میں 5-6 لوگ چبوترے کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک نوجوان تیزی سے آگے بڑھا اور عبداللہ سے لپٹ گیا۔ یہ منظر سب لوگوں کے لیے حیران کن تھا کہ ساحل سمندر کی طرف سے آنے والے یہ لوگ کون تھے، اور ان میں سے ایک نوجوان جو عبداللہ سے والہانہ طور پر لپٹ رہا ہے وہ کون ہے اور کیوں لپٹ رہا ہے۔ چند منٹ بعد یہ جذباتی کیفیت ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ ساحل سمندر کی جانب سے آنے والے لوگوں میں سے جو نوجوان عبداللہ سے بے اختیار چمٹ گیا تھا وہ عبداللہ کا بیٹا عطا اللہ ہے۔ جزیرے کے سردار نے عبداللہ کے بیٹے عطا اللہ اور اس کے ساتھ آنے والے دوسرے لوگوں کو عزت و احترام سے چبوترے پر بٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی جزیرے کے لوگ بھی چبوترے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ یہ سب کیا ہے اور جزیرے کے تمام لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ عطا اللہ نے حیرت سے پوچھا۔ جب وہیل مچھلی کی ٹکر سے بحری جہاز کا ایک حصہ ٹوٹ کر سمندر میں گر گیا تو دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی پانی میں ڈبکیاں کھانے لگا۔ قسمت اچھی تھی کہ ٹوٹے ہوئے جہاز کا ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا۔ میں چمٹ کر اس پر بیٹھ گیا اور جتنی بھی دعائیں یاد تھیں ان کا ورد کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ سمندری ہوا نے لکڑی کا تختہ قریبی جزیرے کی طرف بڑھنے لگا۔ چند منٹ بعد لکڑی کا تختہ جزیرے کے کنارے کے ساتھ لگا تو میں نے ڈرتے ڈرتے جزیرے پر قدم رکھا۔ یہاں مجھے جزیرے کے سردار اور دوسرے لوگوں نے جس قدر عزت و احترام دیا اس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ عزت و احترام ہم نے نہیں خود تم نے حاصل کیا ہے۔ آپ نے دنیا کی سب سے سچی کہانی سنا کر یہ ادب و احترام حاصل کیا ہے۔ جزیرے کے سردار نے عبداللہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اب تم سناؤ کہ وہیل مچھلی کی ٹکر سے ٹوٹنے والے جہاز کے مسافروں پر کیا بیتی؟ عبداللہ نے اپنے بیٹے عطا اللہ سے پوچھا۔ وہیل مچھلی کی ٹکر سے بحری جہاز کے مسافروں کی بہت بڑی تعداد سمندر میں غوطے کھا رہی تھی کہ پیچھے سے آنے والے بحری جہاز کے عملے نے حفاظتی کشتیوں کے ذریعے سے اپنی جان پر کھیل کر مسافروں کی بہت بڑی تعداد کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ دوسرے جہاز میں منتقلی کے بعد ہم اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے تو ہر ایک نے اپنے قریبی ساتھیوں کا جائزہ لیا تو صرف 5 لوگ سمندری لہروں کی نظر ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے کے ساتھ چمٹے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے مہم سی امید تھی کہ آپ کسی نہ کسی جزیرے تک پہنچ گئے ہوں گے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اسی امید اور اللہ کے سہارے کئی جزیروں کو چھان چکا تھا۔ اب ہم تقریباً مایوسی کی کیفیت میں اس جزیرے کے قریب پہنچے تو ساحل سمندر پر چھوٹی سی جھونپڑی پر لہراتے ہوئے کپڑے نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ کپڑا آپ کے سر پر باندھنے والا رومال تھا۔ میں نے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس جزیرے پر قدم رکھا تو دور سے چبوترے پر آپ لوگ نظر آئے تو میری امید یقین میں بدل گئی۔ عطا اللہ نے تفصیل سے بتایا۔ تمہارے آنے سے پہلے اس جزیرے کے سردار اور دوسرے لوگوں کے سینے ایمان کے نور سے منور ہوئے ہیں۔ میرے خواہش ہے کہ جزیرے کے سردار کا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا جائے، جبکہ میرے بہت اچھے دوستوں راکو، باکو، شاکو، ساگو اور تاکو کے اسلامی نام بالترتیب ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سعد رکھ دیے جائیں۔ عبداللہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کی خواہش ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، لیکن ایک خواہش میری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس جزیرے کے سردار اب آپ ہوں گے۔ سردار نے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب جبکہ آپ سب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مسلمانوں کی قیادت اور سربراہی جن لوگوں کے ذمہ ہوتی ہے وہ حاکم اور سردار نہیں کہلاتے، بلکہ وہ ملک و قوم کے سچے خادم ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق آپ کی خدمت کے لیے دل و جان سے حاضر تھا، لیکن سب سے سچے انسان کی سچی کہانی سناتے ہوئے خود میرے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری معمولی سی کوشش سے کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے اس جزیرے میں توحید کا اجالا پھیل سکتا ہے، تو مجھے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کریا کریا گاؤں گاؤں اور شہر شہر شرک و جہالت کے اندھیروں کے مقابلے میں توحید کا نور پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔